الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود پاک دے لائق ختم الرسل اشرف انبیاء میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، حج دے ایام رفتہ رفتہ عالم اسلام دی طرف آ رہے نے۔ جہاں تک حج دے ایام دی اس وقت دی آمد دی خوشی ہے، کیونکہ او دن او یام سارے ایام ہی گناہ دی معافی دے ایام نے۔ جہاں اے خوشی ہے عالم اسلام دے ایک ایک فرد نو، وہاں ایک غمی بھی ہے کہ اس سال سوائے اہل عرب تو دوسرے لوگ نہیں جا سکیں گے، لیکن میں یہ چاہا کہ کم از کم ایک حصہ تے حافظ صاحب بیان کرن مکے دی عظمت اور شان اور مدینہ المنورہ دی عظمت اور اہل مدینہ دی عظمت میں خود بیان کراں۔ حضرات، میں سورہ فاتحہ دی پہلی آیت پڑھی، پوری کائنات دے مسلمان اللہ دا شکریہ ادا کرن
وہی 24 گھنٹے حمد بیان کرن کہ اللہ پاک نے مسلمانوں جتھے بے شمار لا تعداد روحانی آیام، روحانی مقام اور رحمت نال پر امید اور پریاں راتاں رمضان دیاں بے شمار جتھے اس نے رحمتاں کیتیاں، اور اے بھی رب دا شکریہ ادا کرن مسلمان کہ اللہ پاک نے بہترین تے بابرکت اور اللہ نے سانو مدینہ اور مکہ بھی عنایت فرمایا. اسی او دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ او مدینہ المنورہ جتھے جا کے دل دی مکمل کفیت برقرار ہو جاندی ہے، دل سکون وچ آ جاندا ہے. او دی وجہ کی ہے کہ ساڈے دل دیاں ساریاں نساں روحانی اور اتباع رسول دیاں ساریاں تاراں مدینے ملیاں ہوئی ہیں. کائنات دے لوگوں، مدینہ المنورہ او سرزمین ہے جیڑی میرے نبی نے معراج دی رات ہی دیکھ لئی سی. جدو بیت اللہ تو لگ کے تے مسجد بیت المقدس تک سفر کیتا، تے ایک ایسی سرزمین آئی، حضرت جبریل نے کیا ایتھے اتر کے 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو. جناب نے سواری تو براق تو اتر کے رات دے ٹائم ہجرت دے سفر 2 رکعتاں پڑھیاں میرے مرشد پاک نے. تے جبریل نے پوچھیا حضور پتہ ہے کیڑا مقام ہے؟ فرمایا جبریل تو نال لے کے آیا آپے دس، میں نفل پڑے نے مینوں کوئی پتہ نہیں رات دے ٹائم ہے کیڑا مقام ہے. کیوں کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوندے، غیب صرف اللہ دی ذات کو ہے. تے حضرت جبریل نے فرمایا اے او مقام ہے، دائیں بائیں ویکھو کھجوراں ہی کھجوراں دے باغ رہے. اے او مقام ہے جدو تانوں مکے آلیاں نے مجبور کرنا تے ہجرت کرنی ہے تے جناب واسطے ایتھے جگہ ملنی ہے، اے دا نام ہی مدینہ المنورہ ہے. بھائی جان، عظمت مدینہ المنورہ اور عظمت اہل مدینہ 2 چیزاں نے. آئیے ذرا رب دا قرآن پیش کرا عظمت مدینہ دے اور اہل مدینہ دے. اللہ پاک نے بڑی محبت دا اظہار کیتا ہے. میرے نبی دی سواری تیار ہے، ابو بکر ساتھ ہے، غلام نال ہے، اور عبداللہ بن عریقت نال نے. ہجرت دی آغاز ہے، غار سور تو نکل دیاں تیاریاں نے. تے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ذہنی طور تے اپنے آپ کمزور نہ سمجھنا. ابو بکر اپنے آپ کمزور نہ سمجھے،
کہ اہل مکہ ساڈی برادری سن، مکے میں ساڈے چاچے اور تائے سن، مکے میں ساڈے رشتے دار سن۔ فرمایا سونیا کہہ دے، اعلان کر دے کہ جتھے میں تینوں بھیجن لگا جے وہ رشتے داراں تو بھی اگے نہ نکلے تے مینوں رب نہ آکھنا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، کہو سبحان اللہ، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ پاک فرما دینے اے میرے محبوب نبی کائنات نو دس دیو، اے میرے محبوب نبی ہجرت دا آغاز ہے ابو بکر نو دس دیو، صحرائے عرب اندر اعلان کر دیو، ذہنی طور تے کمزور نہیں ہونا۔ سونیا تو رب اگے دعا کر، اللہ میں جتھوں نکلیا اے بھی بابرکت کر دے، اللہ اینو می سچ کر دے، تے جتھے میں چلیا وا میں داخل ہون لگا مدینے وچ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اللہ انہوں میں حق بنا دے، انہوں میں بابرکت بنا دے، اللہ انہوں میں سچا کر دے، اللہ مکہ بھی برقرار رہے، میں مدینے چلیا اوتھے بھی میرا داخلہ سچ کر دے، میں صدقے جاواں مدینے دی عظمت شان۔ اللہ پاک نے دوسرا اعلان کروایا سونیا جدوں مدینے جائے گا میں گارنٹی دینا تینوں سکون ہوئے گا، تے پوری دنیا اتے پوری کائنات اتے اس سکون دی وجہ تو اسلام دی نشر و اشاعت ہوئے گی۔ سبحان اللہ، جتھے بندے نو خود سکون نہ ہوئے اوتھے چونڑیاں بڈن والے کنے موجود ہون، اس امام نے کام کی کرنا ہے، اس خطیب نے کام کی کرنا ہے، جتھے 24 گھنٹے ٹینشن، 24 گھنٹے پریشانی، 24 گھنٹے بدامنی۔ میں صدقے جاواں سونیا چل تو مدینہ تیرے لی بڑا یالا ہے، تے جا کے کہہ دے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سونیا کائنات دس دے میں مدینے بیٹھ گیا، مدینے اہل حق نے مینوں ایتھے سکون ہے، عزت بھی ملی، لطافت بھی ملی، رفاقت بھی ملی، ریلیف بھی ملیا۔ سونیا ایتھے بہ گئے ہن توحید دا غم کر، تینوں ذہنی ٹینشن نہیں، تینوں ذہنی پریشانی نہیں، اس مدینہ منورہ دے اندر تینوں سکون ہی سکون ہے۔ مار دے نعرہ او کسرا اور کیسر نو، مار دے نعرہ صحرائے عرب نو، اور اعلان کر دے شاہ روم نو، اعلان کر دے یہودیاں عیسائیاں نو، اور دس دے ایران تے عراق دے حکمراناں نو کہ میں ہن سکون چاہ، میں پوری اعتماد ہاں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور میں مدینے بیٹھ کے کائنات دے ساری بت پرستی، کائنات دے جتنے سورمے نے، کائنات دے جتنے جرائم پیشہ اور کریمینل نے
اور صحرائے عرب دے جننے چور اور ڈاکو اور لٹیرے نے ایتھوں ٹیماں نکلن گیاں، ہر شے مسمار کر دیں گیاں۔ اللہ مدینہ المنورہ نو ہور روشن فرما، اور مدینہ المنورہ اس واسطے بھی بڑا آلہ ہے تے بڑی عظمت ہے۔ میرے نبی دے نانکے اوتھے سن، میرے مرشد پاک دے سب کہو صلی اللہ، میرے مرشد پاک دے نانکے اوتھے سن، تائیں تے امی ملان لی گئی تے واپسی آ رہے سی لے کے، کیوں جی ماں صاحبہ واپس لے کے آ رہی ہیں سن تے مقام ابوا اتے فوت ہو گئیاں۔ پائی جان نانکے ہمیشہ ہی نرم ہوندے نے، نانکے ہمیشہ ہی نرم ہوندے نے تے دادکے ہمیشہ ہی دادکیاں کڈیا تے نانکیاں سنبھالیا۔ اور ہن بھی جدوں بیٹیاں دا مسئلہ بڑھدا ہے، خدا دی قسم نانکے بیٹی نو بھی سنبھال دے نے، نال نواسیاں نو بھی سنبھال دے نے۔ بھائی جان اے آج دی گل نہیں، آئیے ذرا میرے مرشد پاک دے نانکیاں دا شہر مدینہ المنورہ میرے نبی گئے نے، اگے سورہ حشر سن لو انشاءاللہ۔ عظمت مدینہ تے اہل مدینہ کہو سبحان اللہ۔ اوے عظمت مدینہ تے اہل مدینہ ذرا محبتاں دے نال میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، میں اپنے پاک نبی تو عظمت مدینہ تے اہل مدینہ گل کھنی پیاری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون من فضل اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون۔ اے اللہ نے مہاجرہ دی عظمت بیان کی تھی کہ جڑے مکیوں آ رہے ہیں، جنہاں دیاں قطاراں اونٹ دیاں بنیاں ہویاں نے، جڑے مکیوں آ رہے ہیں وطن چھڈ کے مدینہ المنورہ چ آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آکھیا میں انہاں تے راضی ہاں، او سارے صادقون نے۔ تے اہل مدینہ دے بارے کی آکھیا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ وَمِئِيُّكَ شُحَّ نَفْسِهِ وَمِئِيُّكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آکھیا او صادقون نے تے جنہاں نے اہل مکہ لی گھر خالی کر دیتے تے باغ سپرد کر دیتے، آپ کراچو باہر نکلے اہل مکہ نو جگہ دیتی، اور پھر کاروبار وچ شراکت وچ نال جوڑ لیا، اور پھر انی لطافت تے اینا پیار اہل مکہ نو سینے لا لیا۔ فرمایا جڑے آئے نے او صادقون نے تے جنہاں نے اگوں سنبھالیا وہ مفلحون نے۔ او کی نے؟ اللہ پاک دوسرے مقام تے فرماندے لے، یہ بھی سورت مدنی ہے، ایتھے آکھیا او مفلحون نے تے سورہ بقرہ وچ کی آکھیا سبحان اللہ۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور اہل مدینہ تڑی عظمت نو سلام ہوئے، اور مدینے دے سرمایہ دارو تڑی عظمت نو سلام ہوئے، اور مدینے دے کاروباری تہذیب یافتہ میرے نبی دیو یارو تھوڑی عصمت نو سلام ہوئے۔ آسمان تو آواز آ رہی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بھائی جان میں تینوں 18ویں سپارے چ لے جاواں، میں سیر کرواواں قرآن دی، تینوں کوئی سیر کرواوے، اور انگلینڈ دی تینوں کوئی سیر کرواوے، اور یورپ تے یورپ دیاں کتیاں دی آیا سیر کرواواں، میں تینوں قرآن پاک دی آویخ اہل مدینہ دے تاجر رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اہل مدینہ تے مدینے دی عظمت تے مدینے دے تاجرہ دے بارے رب کی کہہ رہا ہے۔ 18واں پارہ اور مدینے دے تاجرہ دے بارے جنہ دے پیسیاں دی لگیاں دی خوشبو آج دے دن تک عالم اسلام چ پھیلی ہے، آج دے تک محراب و منبر سے مدینے دے تاجر تے 18واں پارہ سورہ نور رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سونے عبد الرحمن بن عوف، بیدہ بن جراح، اے سارے تاجر تجارت بھی کر دے نے، میرا ذکر بھی نہیں بھول دے۔ بڑے سچے تاجر نے۔ میرے نبی ایک دن مدینے دی منڈی چ گئے تے مدینے دے تاجر بڑے جو جذبے نال منڈی چ تجارت کرن گئے تے جناب نبی پاک منڈی دے کنارے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے تے جناب نے آواز دیتی، یا ایھا التجار۔ او مدینے دے تاجروں منڈی دے کنارے دے کھڑے ہو گئے تے جدو جناب دی ایڈی آواز سنی، منو دسو کی جذبہ ہوئے گا پھر تاجرانہ۔ ایسرا سارے نے سار اٹھائے تے نبی پاک فرما دے لے، او تاجروں سن لو، آج میں تھانوں دس دواں جڑا سچا تاجر ہے، اہل مدینہ تواڈے پیسے اسلام تے خرچ ہو رہے نے، تساں کمائی کر کے آپ تھوڑے کھا دینے، اسلام دی تجارت بہتی کیتی ہے۔ بے ان لہم الجنہ، کمائی تساں کیتی ہے تے کھادی غریبانے نے، کمائی تساں کیتی ہے کھادی اصحاب صفہ نے، کمائی تساں کیتی ہے سرائے عرب دیاں بیوہ تے یتیماں نے کھا دی ہیں۔ فرمایا جاؤ مدینے دے تاجروں، تہاڈا نبی تانوں کہہ رہا ہے، ایسے جڑے تاجر نے اس انداز دے اس فکر تے سوچ دے، اور مدینے دے تاجروں سن لو، تہاڈی جزا صرف جنت ہی ہے۔ بھائی جان
اہل مدینہ تے عظمت مدینہ تول منورہ اللہ سانو دنیا دا ہر سودا وارے چھے پر اے اسا کسے نال سودا نہیں کرنا زندگی چ کہ ساڈے کولوں کوئی مدینہ تے مکہ لے جائے اے بڑا اوکھا کام ہے عالم اسلام دا جیڑا بد عمل تو بد عمل کمزور تو کمزور بھی مسلمان ہے انہوں بھی یہ گوارا ہاتھ اٹھا کے دسو انہوں بھی یہ گوارا نہیں آئیے ذرا میں عرض کر رہا سا کہ مدینے دے تاجر دے سورہ نور اللہ با فرما دے رہے رجال اللہ تلہیم کیونکہ قرآن دی آیت پوری کرا رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ میرے ول تک قرآن دی ترنم وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ لِيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ مَن يَشَاءُ بغیر حساب او مدینے دے تاجروں تے دوسرے ہو جے تسی بغیر حساب تو میرے راج خرچ کر دیا قیامت نو بھی بغیر حساب تو ہی دواں گا بھائی جان کدا کدا دل کردا ہے کہ میں مدینہ تو منورہ دی زیارت کراں ہاتھ اٹھاؤ اللہ سارے نہیں کروا دے لا تیرے کو بڑا کیڑا کاٹا پیا ایڈا بڑا تو حاکم بادشاہ دا بادشاہ کائنات دا حاکم تے اے چھوٹی جی تے گل ہے اللہ سارے مکہ اور مدینے دی زیارت کروا اوتھے تے کرنی ہے جا کے ایتھے تے کر لو کسی شاعر نے لکھیا ہے کہ جناب او شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ جوں جوں پیارا ہوتا جاتا ہے جہاں کے پیر خانوں سے کنارہ ہوتا جاتا ہے بڑی پیاری گل ہے آندا جویں جویں مدینے نال پیار پین ڈیا نا مدینے شہر نال دوسرے شہر سارے چھٹتے جاندے نے سارے شہر یہ گل بڑی عجیب ہے کہ مدینے نال تے مدینے دے مرشد دے نال پیار ہوئے تے پھر دوسرے شہراں دی محبت گھٹ نہ ہوئے خدا دی قسم ہو سکتا انہیں بڑے جذبات دے اظہار کیتے نے اللہ جتنے دور دراز تو آئے سب تے رحمت کر دے اور جمعہ دا ٹائم بڑا مقبولیت دا اللہ جتنے دور دراز قریب تو بھائی بزرگ بیٹے بہنیں آئیاں ایک ایک تے رحمت فرما اللہ جتنے دکھی دکھ دورو کر دے شاہد جتنے کینسر دے دل دے طوفان اندر مبتلا اللہ طوفانہ تو محفوظ کر لا اے اللہ جنیاں دے بیٹیاں تو دکھی انہاں دے دکھ دور کر دے اللہ بیٹیاں دے بہناں دے دکھ نہیں برداشت ہوندے اللہ ہر ایک دی بیٹی دے نصیب اچھے بنا اے اللہ جتنے فوت ہو گئے قبرستانہ چ موجود اللہ سب دیاں قبراں روشن کر دے اے اللہ قبراں نو حد نگاہ تک وسیع کر دے قبراں روشن کر دے ساڑھے استاداں دیاں قبراں روشن کر دے اے اللہ ملک پاکستان تے رحمت فرما اللہ ساڑھا وطن عزیز رحمت فرما
اللہ اس وبا تو محفوظ فرما. عظمت مدینہ تے اہل مدینہ. آندہ شہنشاہ ہے مدینہ جوں جوں پیارا ہوتا جاتا ہے جہاں کے پیر خانوں سے. اگوا کوئی بولو نا. جہاں کے پیر خانوں سے کنارہ ہوتا جاتا ہے. میرے وال تک میں جوں جوں راہ طیبہ میں. مدینے دے کنے نا سن؟ پہلا یسرب تے پھر اسلام تو بعد ایک مدینہ المنورہ تے ایک طیبہ. ایک کیا ہے؟ 3 نا. تے چوتھا نا ہے دار الہجرت. آندہ میں جوں جوں راہ طیبہ میں ذلیل و خوار ہوتا ہوں. آندہ جی میں میری سواری میں دوڑنا میں پیدل جا رہا ہوں. میں جوں جوں راہ طیبہ میں ذلیل و خوار ہوتا ہوں بحمد اللہ. وہ جڑی میں پہلا پڑھی سی بحمد اللہ بلند اتنا ستارہ ہوتا جاتا ہے. آندہ میں اوے چمک رہا جویں جویں مدینے دی گل کر رہا. مدینے دا نام لے لے کے تے نبینے بن جائیے تے پھر گل نہیں. کیوں جی؟ اور مدینے دا نام لے کے بندے دا اندر باہر روشن ہو جانا چاہیے. وہ ساریاں لینا درست ہو جانیاں چاہیے. کیوں جی؟ شرک چھٹ جانا چاہیے, بدعت تو کنارہ ہو جانا چاہیے. شرک چھٹ جانا چاہیے, بدعت تو کنارہ ہو کر لینا چاہیے. اگے سونا آندہ میں جتنا خطوط شیطان سے میں جتنا خطوط شیطان سے پرہیز کرتا ہوں صراط مستقیم کا اشارہ ہوتا جاتا ہے. ہزاروں مرشدوں کی جتیاں تم کو مبارک ہو. اسی کی جاننے ہیں. کیوں جی؟ سب واجب الاحترام نے. اللہ انہوں دیاں قبرہ منور فرمائے, سارے بزرگاں دیاں ولیاں اللہ دیاں سب. اندر ہزاروں مرشدوں کی جتیاں تم کو, آگے آپ ہی بولو, مبارک ہو. میرا تو بس محمد پہ گزارا ہوتا جاتا ہے. پھر کہو ہزاروں مرشدوں کی, اور میرے ویرو ہزاروں مرشدوں کی اے میرا مسلک ہے. میں تھے اڑاں گا. اے میرا مسلک ہے, اے میری دعوت ہے, اے میرے مسلک دی جانتے آنتے للکار ہے. ہزاروں مرشدوں کی جتیاں تم کو مبارک ہو. میرا تو بس محمد پہ گزارا ہوتا جاتا ہے. اگے دیکھو, میری آنکھوں میں کیوں جچ جائے دنیا کی کوئی بستی. میری آنکھوں میں, اہل حدیثوں غیر اہل حدیثوں, میں کوئی گل غلط نہیں کر رہا, میری آنکھوں میں کیوں جچ جائے دنیا کی کوئی بستی کہ جب ہر سال طیبہ کا نظارہ ہوتا جت. میری آنکھوں میں, مولانا محمد صاحب شیخ پوری, میری آنکھوں میں کیوں جچ جائے دنیا کی کوئی بستی. اللہ شیخ دی قبر منور فرما. وہ کبھی کلور سے ایسا پڑھتے تھے, میری آنکھوں میں کیوں جچ جائے
دنیا کی کوئی بستی کہ جب ہر سال طیبہ کا نظارہ ہوتا جاتا ہے. اگے آندا ہے محمد ہی محمد ہے. گج کے کہو صلی اللہ. ایسے بہانے میں سال اللہ ذرا پھر کہو محمد ہی محمد ہے. جہاں میں رہبر کامل کہو بے شک. سب واجب الاحترام نے پر ہر بندے وچ کوئی نہ کوئی کالا نقطہ ہے. جنہ بھی نیک ہوئے اور کائنات دا کوئی پہنچیا کیوں نہ ہوئے ضرور وچ ایک نقطہ ہوئے گا. اگر سیاہ نقطے تو پاک کوئی ہستی ہے تے میرے محمد نے. اندر محمد ہی محمد ہے. جہاں میں رہبر کامل محمد ہی محمد ہے. جہاں میں رہبر کامل تبھی تو آنکھ کی پتلی کا تارا ہوتا جاتا ہے. تبھی تو آنکھ کی تبھی تو اور تبھی تو بولو تبھی تو پھر بولو تبھی تو آنکھ کی پتلی کا تارا ہوتا جاتا ہے. اگے بڑی پیاری گل کی ہے. توجہ میری طرف. ہائے ربا جڑا اے کام کرے نا اگلا انہوں لوگ آندے نے راتوں رات بھابی ہو گیا. کیوں جی؟ انہوں آندے نے راتوں رات اہل حدیث ہو گیا بابی ہو گیا. اور اگلا کام جو ہوتا ہے مبارک ہو تمہیں ہیرو کے قصے اور لہلا. اسی معذرت کھاواں. کیوں جی؟ آنکھو اسی یہ نہ کلو اور گج کے کہو ہے مبارک ہو تمہیں ہیرو کے قصے اور لیلا. جناب علی نہ پتا رہندا کہ مر لگیا کی کرنا تو نہ پتا لگتا ہے خوشی کی کرنا ہے. مبارک ہو تمہیں ہیرو کے قصے اور لیلا. ہمیں تو ایک قرآن کا سہارا ہوتا جاتا ہے. میرے وال تک مبارک ہو تمہیں اور مبارک ہو تمہیں جاؤ جاؤ. مبارک ہو تمہیں اور مبارک ہو تمہیں ہمیں نہیں. مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تمہیں ہیرو کے قصے اور لیلا. ہمیں تو ایک قرآن کا سہارا ہوتا جاتا. بھائی جان کم بڑا دور چلا گیا ہے. میں ذرا حدیث پیش کرنا چاہنا مدینے ہوتے. منٹ کنے رہ گئے نے؟ 10 منٹ بعد نے. جے سننے والے دا دماغ حاضر ہوئے تو سنان والا پرفیکٹ ہوئے. جے 10 منٹوں نے کچھ نہیں نہ بنایا تو 2 گھنٹے بھی کچھ نہیں بنا. ایم عالم نے بہتا ٹائم نہیں سی لایا. کیوں جی؟ بھائی جان آئیے ذرا سنو. ابن ماجہ شریف سنی جو 10 منٹوں کے اندر. ابن ماجہ تے زبان میرے مرشد پاک دی. نبی پاک نے رات نو گل کی تھی مدینے دے بارے اللہ نالا کہ اے اللہ میرے بابا ابراہیم نے دعا کی تھی سی مکے لی تے تو انہوں عزت تے شانہ دیتیاں.
تے مقام دیتا تے اس بابے دا پتر محمد جنہیں مکے دے تے بیت اللہ دے دروازے تے کھلو کے منو منگیا سی، او دا بیٹا محمد جنوں تو معصوم علی الخطا بنایا ہے، او اج رات دعا کردہ ہی مدینے لئی، جویں مکے نو حرم بنایا ہی مدینے نو بھی۔ اگوں آواز آئی، سونیا ایک گل دس، یہ کام تیرے مشورے نہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کتھوں لا کے کتھوں تک بنا دواں؟ ابراہیم نو میں گل نہیں سی پوچھی، ابراہیم نو ایک گل انہاں دعا کیتی، میں مکے نو حرم بنا دیتا، تسی رات نو میرے محبوبہ دعا کرنا ہے تے انا اللہم ان ابراہیم خلیلک و نبیک انک حرمت مکہ علی لسان ابراہیم اللہم و انا عبدک و نبیک و انی احرم ما بین لابتی، رواہ ابن ماجہ۔ میں تیرے بابا دے کہن تے مکے نو حرم بنایا، جنہ میں چاہیا میں بنا چھڑیا، تیرے بابا نے یہ نہیں سی پوچھا کتھوں لا کے کتھوں تک۔ تے سونے میں تینوں پوچھنا کہ کتھوں لا کے کتھوں تک؟ کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے میرے ربا میری امت بڑی بڑی ہونی ہے تے اینا بڑی دور تک مدینے پھیل جانا کرنا ہے، تو سب پوچھے کتھوں لا کے کتھوں تک حرم بناوا، جدے درخت نو چھیڑنا، جدے کبوتراں نو نسانا، جتھے حرام زدگیاں کرنیاں، جتھے بدعت جائز نہیں، جتھے جناب علی شرک جائز نہیں، کچھ بھی حرام زدگی جائز نہیں۔ سونیا میرے ربا تو میرے کو پوچھیا تے میں تینوں دسنا، جبل عیر تو لا کے جبل سور تک بنا دے۔ آواز آئی لبیک، اور میرے سونے نبیا جا میں اتھوں تک مدینے نو حرم بنا دیتا۔ اچھا اللہ جے اے بنایا تے ہور آکھیا سونیا گل سن، جیڑا مدینے آیا انہوں چڑھ جا بخار، تبرانی شریف، او ہو جا مصیبت زدہ، انہوں لگ جا چوٹ، جڑا مدینے آیا ہے تے سونیا سن لے، تو اپنی امت نو کہہ دے، اپنی امت نو میری طرفوں کہہ دے کہ من صبر علی آلائیا و شدتہا، جڑا مدینہ المنورہ چ آیا انہوں کوئی تکلیف پہنچی، کنت لہو شفیعا یوم القیامہ، اس تکلیف دا بدلہ ہے میں قیامت نو سفارش کرانگا۔ اگے سن لو بخاری تے مسلم، بخاری تے مسلم۔ آکھیا سونیا اے بھی دس دے نال انہاں نو بھول نہ ہوے سارے تیرے امتیاں نو۔ آکھیا سونیا ربا کی دساں؟ فرمایا جے ایتھے آیا جزا بڑی ہے نا تے پیار بڑا ہے، تے جنہیں ایتھے آن کے کوئی گندا کام کیتا تے جتیاں بھی بڑیاں پینیاں نے۔ انہاں آکھیا دسو کی اعلان کرا؟ فرمایا من احدث فیہا حدثا او آوا محدثا، بخاری مسلم،
جنہیں مدینہ وچ آن کے شرک کیتا بدعت والے کام کیتے سونے امت نو دس دے ایتھے رسم و رواج کیتیاں شرک کیتا بدعت کیتی فعلی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اور تے میری لعنت فرشتیاں دی تے پوری کائنات دے نیک لوکاں دی لعنت اللہ معاف کر دے اے کام بڑا اوکھا جے اچھا اگے میرے نبی نے کیا کہ میرے رب نے مینوں کیا ہے بہکی شریف کہ سونیا امت نو اے بھی دس دے کہ جیڑا مدینے اندر فوت ہو گیا تے ہووے ایماندار تے مسلمان تے او دی بھی قیامت والے دن سفارش بھی کراں گا تے او دی گواہی بھی دواں گا اچھا میرے نبی نے آکھیا اللہ میرے بابا ابراہیم نے پھلاں لئی دعا کیتی سی تے میں مدینے دے پھلاں لئی دعا کرنا یا اللہ کدی مکڑی نہ لا جی جمعہ ختم ہون لگا جے میرے نبی نے کیا رب کو دعا کریا کرو کہ یا اللہ ساری دنیا تے پھر پھرا کے موت مدینے آ جائے اسے واسطے حضرت عمر آندے ہیں یا اللہ ایک شہادت دی موت دے دیں تے دوسری دئی مدینہ شریف سے بھائی جان مدینے دی عظمت اور مدینے دی شان آدھرا بیہ میرے والوں بڑیاں شان ہے بہت کچھ ہے اتھے بڑا کچھ ہے سونیا اتھے مسجد قباء بھی ہے فرمایا قباء مسجد مدینے دی عظمت ہے کہ جیڑا عمرے تے جائے تے پھر وضو کر کے اتھے 2 نفل پڑھے انہوں ایک عمرے دا ثواب ہے او بھائی جان کیڑی گل سناواں مدینے دی اوے اتھے عجوہ کھجور بھی ہے عالیہ مقام دی فرمایا جیڑا عجوہ کھجور ہے نبی پاک نے فرمایا ہے جنت دے پھلاں وچوں پھل ہے اللہ نے دنیا تے بھیجیا ہے تے جس دن بندہ اے کھائے اے پیٹ وچ ہوئے ادوں ایدا ایک چھلکا بھی نہ زہر اثر کر سکتا نہ جادو اثر کر سکتا ہے جنی دیر عجوہ مدینے دی دے پیٹ وچ ہے بھائی جان اوتھے اینا کچھ ہے تے اوتھے بخاری ماں بخاری نے لے آندا ہی ایک چیز اللہ امام بخاری دی قبر منور فرما او آندے نے اوتھے بڑا کچھ ہے پر ایک شے وچ ہور نرالی ہے ما بین بیتی و منبری سبحان اللہ واہ بخاری جتھے صبر رکھدا کلین وچھیا ہے ما بین بیتی و منبری کائنات دے مسلمانوں کتنی بڑی نعمت ہے کیوں نہ کیا الحمدللہ رب العالمین ما بین بیتی و منبری اور قیامت تک مسلمانوں سن لا میرے حجرے تے منبر دے درمیان کی ہے روضۃ من ریاض الجنہ اے جنت دا حصہ تے نالیا کیا و منبری علی حوضی جڑا میرا منبر ہے اے دے تھلے ہی حوض ہے میں آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا اوتھے جناب علی جنت البقیع بھی ہے جدے بارے امام عبدالسلام بستوی نے کہا اشارہ کر کے کہ چپا چپا میں ہے یہاں گہر یکتات خاک کہ دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز پھر سب تو پہلو مدینے چ میرے نبی اٹھن گے پھر مایا ابو بکر پھر عمر میں اہل مدینہ نو پھر انتظار کر کے نال لواں گا
سنو روزے قیامت نو پھر میں مکے جاواں گا، اہل مکے تے جنت المالا والے نو لواں گا، پھر میں طائف وچ جاواں گا، ہائے جنہ مینوں ماریا سی محبت ہوے تے ایویں دی، ہائے اخلاق ہوے تے ایویں دا، اٹھاں گا اہل مدینہ نو لواں گا، مکے آواں گا اہل مکہ نو لواں گا۔ وفا الوفا وچ لکھیا ہے وفا ہوے تے ایویں دی، وفا ہوے تے انہاں نو لے کے پھر طائف جاواں گا، طائف والیاں نو نال لے کے سارے نو اکٹھا کر کے تے رب دے دربار چ پیش ہو جاں گا۔ اے سارا خلاصہ تے نال آکھیا ایک صحابی آندا جڑی عجب گل سنن والی عجب، کہ نبی پاک جدوں مدینے تو باہر جاندے نا باہر تے واپس آندے واپس تے مدینے دیاں جدوں دیواراں نظر آندیاں نبی پاک سواری تیز کر دیندے مدینے دی محبت تیز کر دیندے۔ تے کسے نے خوب لکھیا ہی آندا محبوب خدا دیاں او گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، او محبوب خدا دیاں او گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں ہر پاپی دل دیاں او دو دو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے۔ میرے ول تک اور جدوں کنڈا دسنا مدینے دیاں اج کہو اور جدوں کنڈا دسنا مدینے دیاں تہ ٹھار دیاں ساریاں اور سینے دیاں اور دلوں حسد تے بغض اور کینے دیاں واوا رگڑ مچھائیاں ہوندیاں نے۔ اگے تے انہیں پھڑ کے دل ہور بنے لا دیتا ہے، آندا جدوں روزائی ادہر اور نظر پوے، جدوں روزائی ادہر اور نظر پوے، دل بے صبرے نو صبر پوے، اور بے نور اکھیاں نو اور نظر پوے، ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے۔ اور جدوں روزائی ادہر اور نظر پوے، دل بے صبرے نو صبر پوے، اور بے نور اکھیاں نو اور نظر پوے، ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔